اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالۃ۔ آگاہ ہو جاؤ اس بات پر کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم آجرنا من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہاسپٹل میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، ان سب کو صحت اور شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں جو بات کرنے والا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے پہلے لوگوں سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ کل میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا یہ اپنے دعوت اسلامی کی مسجد میں، تو وہاں درس ہوتا ہے روزانہ شام میں، سورہ ملک پڑھے جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو میں نے سوچا کہ میں سورہ ملک پڑھوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو باہر بیٹھ گیا، تو لوگ جمع ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ آپ سورہ ملک پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، اس کی تلاوت کروں گا، لیکن پہلے کچھ حدیث ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو میرا فرض بنتا ہے۔ تو لوگ بیٹھے تو امام صاحب بھی آ گئے، پیچھے سے بیٹھ گئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا شخص یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، کیا باتیں بتا رہا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کیا، پھر درود ابراہیم پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا اگر کوئی شخص آپ سے سوال کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے، میں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے نام بتائیں تو کسی کو نام ہی یاد نہیں ہے۔ ہم نبی کی امت ہے اور ہمیں نام ہی یاد نہیں ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال تھا ان بھائیوں سے کہ ہم کس کی امت ہیں، تو سب نے مل کر کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ نے بالکل ٹھیک کہا، اب آپ مجھے یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا کیا نام تھا، والد کا کیا نام تھا، دادا کا کیا نام تھا، دادی کا نام کیا تھا، نانا کا کیا نام تھا، نانی کا کیا نام تھا؟ تو کسی کے منہ پہ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اگر یہی بات کوئی غیر مسلم ان سے پوچھتا تو کتنے شرم کی بات ہوتی۔ وہ تو مذاق اڑاتا ہمارے دین کا کہ یہ نبی کی امت ہو کے ان کو یہ نام ہی نہیں پتا ہے، اپنے نبی کے نانا نانی دادا دادی اور والد صاحب کا نام ہی نہیں پتا ہے۔ تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ زیادہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ پورے سائنس کی بک چاٹ جاتے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھ سکتے؟ زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، 1-1.5 مہینے میں آپ پوری کتاب کمپلیٹ کر لیں گے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اصل دین کیا ہے۔ آپ یہ بابا اور بزرگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہمیں اتباع کرنی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بزرگوں کی نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ لگا کر اور باباؤں کی تعلیمات دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ میں نے جب لوگوں سے پوچھا کسی کو نام پتہ ہے تو بتا دیں، تو سب خاموش تھے۔ میں نے کہا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں کوئی بھی بات حق کے ساتھ کرا کرے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں پتہ ہے تو ایک بار پوچھ لیں، میں آپ کو 100 بار بتاؤں گا۔ میں کوئی آپ کو ذلیل نہیں کروں گا یا جھاڑ کے نہیں بھگا دوں گا۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ بھی سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، ان کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، ان کی دادی کا نام حضرت فاطمہ بنت عامر تھا، ان کے نانا کا نام وہاب تھا،
ان کی نانی کا نام برح تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی یہ بات آپ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کوئی بھی اگر مسلمان ہو یا نان مسلم ہو آپ سے یہی سوال کرے گا کہ تم نبی کی امت ہو تو مجھے چلو نبی کے کچھ خاندان والوں کے بارے میں بتاؤ، ان کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے بیٹے کتنے ہیں، نواسے کتنے ہیں۔ یہ سب ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ہمیں یہ یاد نہیں رکھنا کہ فلاں بابا کے مزار میں جانا ہے، یہ عروس کرنا ہے، وہ عروس کرنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین میں۔ ہمیں بس اللہ کے ولیوں کی احترام کرنا ہے بس، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جب میں درس دے رہا تھا مسجد میں تو امام صاحب پیچھے سے آ کے مجھے روک دیے، بولے آپ ایسے درس نہیں دے سکتے جب تک آپ اجازت نہ لے لیں، اور آپ کون سے فرقے سے ہیں؟ ہر کسی کے زبان پہ فرقہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں محمدی ہوں؟ اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں گے آپ کیا ہو تو وہ اپنا فرقہ نہیں بتائے گا، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں۔ وہ کس کی نسبت سے کہہ رہا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں۔ اور جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کون ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں یا میں محمدی ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، وہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ کیا ہو تو آپ کا پہلا فرض بنتا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں محمدی ہوں۔ محمدی وہ اس لیے کہے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہہ رہا ہے۔ ہم نبی کی امت ہے تو ہم ان کی نسبت سے محمدی ہوئے، ہمارا ہر طریقہ محمدی ہونا چاہیے۔ نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، ہر کام میں محمدی ہونا چاہیے، پھر آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ جب آپ پہ محمدی کا ٹھپا لگے گا، مہر لگے گا، تو آپ پکے مومن بن جائیں گے۔ مومن بننا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کر تو ہر انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن بننا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے خواہش نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جس شخص نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو وہ انسان غرق ہو گیا، سمجھ لو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ خواہش نفس معبود کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میرے نفس نے کہا کہ آج یہ برا کر لیتا ہوں، کل وہ زنا کر لیتا ہوں، پرسوں شراب پی لیتا ہوں، یہ خواہش نفس ہے، اور اس کو اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ اس کو اپنا معبود بنا لیں گے، پھر آپ اللہ یا اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ اور جب میں لوگوں کو یہ سمجھانے لگا کہ اپنے گھر میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اللہ پاک آپ سے کیا فرما رہے۔ لیکن امام صاحب نے مجھے روک دیا۔ امام صاحب نے مجھے کہا کوئی بھی شخص ایسے قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھ سکتا، وہ غلط مطلب لے لے گا۔ غلط مطلب کیوں لے لے گا بھائی؟ وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کا غلط مطلب کیسے لے سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ ایک مطلب کے ایک معنی کے 100 مطلب ہوتے ہیں ایک الفاظ کے، تو میں نے کہا بے شک ہوتے ہیں ایک الفاظ کے 100 مطلب، لیکن وہ شخص وہی سمجھے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے امام صاحب سے یہی کہا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس وقت کھڑے ہوئے آپ ان سب سے پوچھیں، 5 وقت نماز میں ڈیلی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو امام صاحب الٹا مجھے سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہم نماز میں بھی ترجمے کے ساتھ پڑھے قرآن؟ میں نے کہا وہ قرات ہے، قرآن تلاوت ترجمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کی عربی پڑھیں گے تو لوگوں کو صرف ثواب ملے گا، یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے کیا پڑھا۔ تلاوت قرآن ہوتی ہے، قرات اس کو کہتے ہیں جو نماز میں ہوتی ہے، وہ ترجمے کے بغیر ہوتی ہے۔ جس طرح نماز کا پروٹوکول وضو ہے، اس طرح تلاوت کے لیے اس کا ترجمہ ہونا اس کا پروٹوکول ہے۔ لیکن امام صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کوئی بھی انسان ایسے نہیں پڑھ سکتا قرآن کے ترجمے کو۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ اللہ پاک تو واضح فرما رہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ امام صاحب کے لیے، مؤذن کے لیے، کسی علماء کے لیے؟ ہم تمام مسلمانوں کے لیے قرآن ہے جو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آج تمام مسلمان اپنے اعمال سے قرآن پاک کو جھٹلا رہی ہے، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی سرچ کر لیں یا جا کر دیکھ لیں مسجد میں، آپ مسجد جائیں دیکھیں لوگوں کو صرف بنا ترجمے والا قرآن پڑھ لیں، صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے، جیسے تیسے ثواب مل جائے،
ہمیں کیا لینا قرآن میں ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو امام صاحب کا کام ہے، مؤذن کا کام ہے، بڑے مفتی کا کام ہے، عالم کا کام ہے۔ کیوں بھائی آپ کا کیوں نہیں کام ہے؟ آپ اس قابل نہیں ہو کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکو؟ اگر آپ کو اردو اچھی آتی ہے تو آپ قرآن کی ترجمہ پڑھ سکتے ہو۔ اور بہت سے امام کہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک حرف کے 100 معنی ہوتے ہیں، آپ غلط نہ پڑھ دو۔ کیوں غلط پڑھے گا بھائی؟ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھے گا۔ اتنا بڑا وہ پاگل نہیں ہے جو اللہ کے کلام میں کچھ اور وہ سوچے گا، وہ اپنے مائنڈ کو فریش کر کے ہی قرآن کے ترجمے کو پڑھے گا۔ اب بہت سے بڑے بڑے علماء اور مفتی اور جو چھوٹے چھوٹے امام آج کل بن گئے مسجدوں میں، یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ویسے قرآن کے ترجمے والا قرآن کوئی نہیں پڑھتا، لیکن باباؤں کے کتابیں پورے چاٹ جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کون سا فلاں دن کون سا عروس آئے گا، کون سا عروس آئے گا، کون سا کیا آئے گا۔ لیکن یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، نانا کا کیا نام تھا، نانی کا کیا نام تھا، دادا کا کیا نام تھا، دادی کا کیا نام تھا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اگر یہی سوال آپ سے کوئی کافر کر لینا یا کوئی مشرک کر لے تو آپ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائیں گے۔ آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیے چلیے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ چلیے ہم آتے ہیں۔ جب میں نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں اور جب میں آنے لگتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں آپ نماز پہ نہیں آئے؟ ہاں انشاءاللہ کل سے آئیں گے، اللہ پاک ہدایت دے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو اس طرح ہدایت نہیں دیتے جب تک وہ اپنے دل میں ارادہ یا نیت نہ کر لے۔ سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نیت کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت کر دیتا ہوں۔ اگر آپ سارا دن بستر میں لیٹے رہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے میں نماز پڑھنے جاؤں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے، نیت نہیں کریں گے، خود چل کر مسجد تک نہیں جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ہاں آپ نیت کر لیجئے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے۔ اور بہت سے لوگ قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور وہ اس لیے پریشان ہے اپنی زندگی میں۔ جو شخص قرآن کو بھول بیٹھے اور قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، وہ شخص ہمیشہ پریشان ہی رہے گا اپنی زندگی میں۔ قرآن میں اللہ پاک ایک اور جگہ فرما رہے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل بھول بیٹھی تھی۔